بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے برغزیدہ بندے تھے، تو پھر ان پر مصیبتیں کیوں آتی تھیں؟ اور وہ کون سا فرقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی معصومیت پر اعتراض کرتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ حشویہ نامی ایک فرقہ ہے جس نے انبیاء کی قدر نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یہ فرقہ انبیاء کو بے گناہ اور معصوم نہیں سمجھتا، جبکہ اہل حق کا تو یہ مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اب حشویہ فرقے کا یہ قول جو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال کیا ہے، نہ صرف نقل کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں جب کسی حاکم کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، حاکم کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ کہیں غلط انسان کے ہاتھ میں اختیارات نہ دے دیے جائیں، اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو کیا خدا تعالیٰ کے یہاں عہدہ نبوت کے لیے انتخاب نہیں ہوگا؟ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا انتخاب ایسا غلط ہے کہ ایسے شخص کو نبوت کا عہدہ دے دیا جاتا ہے جو اوروں کو تو قانون کا پابند بنا دیتا ہے اور خود قانون کے خلاف کرے؟ عقل بھی اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ بس ایسے اعتراضوں کا جواب یہی ہے کہ انبیاء کو جو کچھ پیش آیا وہ مصیبت نہیں تھی بلکہ صورت مصیبت تھی، اور یہ محض کوئی تعویل یا گڑھی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ دلیل بھی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک معیار بتلاتے ہیں جس سے حقیقت مصیبت اور صورت مصیبت میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب آپ کے دماغ میں یہ خیال تو آ رہا ہوگا کہ یہ صورت مصیبت اور حقیقت مصیبت کیا ہے۔ جس مصیبت سے پریشانی، رنج، انقباض بڑھے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے، اللہ کی تسلیم کو رضا کرنا اور اس کی رضا میں راضی رہنا آ جائے، ایسی مصیبت حقیقت میں مصیبت نہیں بلکہ مصیبت کی صورت ہے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود دیکھ سکتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اسی معیار کو حضرات انبیاء اور اولیاء کے مصائب اور اہل دنیا کے مصائب میں موازنہ کریں تو اس کو معلوم ہوگا کہ حضرات انبیاء اور اولیاء پر ان واقعات سے یہ اثر ہوتا تھا کہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا اور رضا اور تسلیم میں ترقی ہوتی تھی۔ یہ حشویہ فرقے کی حماقت ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے اوپر قیاس کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ بھی ہم جیسے بشر ہی ہیں، ہم جیسے انسان ہی ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ نہ دیکھا کہ ہماری اور ان کی مصائب میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی تو جھوٹے قیاسوں نے مخلوق کو تباہ کیا ہے، اور یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کفار نے ایمان کو قبول نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کو اسی وجہ سے ایمان نصیب ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف انبیاء کا ظاہر دیکھا اور ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ تھوڑی سی اور وضاحت طلب ہے تو وہ بھی کیے چلتے ہیں۔ دیکھیں، آغوش میں لینا دو طرح سے ہے، ایک چور کو پکڑ کر بغل میں دبانا۔ اب جس نے چور کو پکڑا وہ چاہے جتنا مرضی خوبصورت، حسین اور جمیل ہو، چور کو اس کا پکڑنا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ چور اس کا عاشق تھوڑی ہے جو اس کے دبانے سے خوش ہوگا۔ لازماً وہ اس دبانے سے پریشان ہوگا، بھاگنا چاہے گا۔ اور ایک آغوش میں لینا یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق کو بغل میں دبائے اور زور سے دبائے۔ اب تم اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا وہ اس تکلیف کی وجہ سے آغوش محبوب سے نکلنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کو دباتے ہیں، ایک تو ان کو جو چور ہیں، ایک ان کو جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ چور تو خدا کی بندش سے گھبراتا ہے، جبکہ عاشق کو تو اس میں بھی لطف ملتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ ایک صورت مصیبت ہے اور ایک حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت تو واقعی گناہوں سے آتی ہے، مگر صورت مصیبت رفع و درجات اور محبت کے امتحان کے واسطے بھی آتی ہے۔
جس طرح سونا آگ میں تپ کر اصل کندن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے بھی آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بلند مقام اور مرتبہ پا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات تو یہ کہ بنا کسی بات کی بھگتی جانے والی سزا یا جھیلی جانے والی مصیبت آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور ایک انسان اپنا محاسبہ خود کر کے یہ بات جان سکتا ہے کہ جو اس پر مصیبت آئی ہے وہ آیا کہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے یا کسی امتحان کے طور پر ہے۔ ایک انسان اپنے دین کا اندازہ خود بہتر طریقے سے لگا سکتا ہے اور صورت مصیبت اور حقیقت مصیبت میں فرق واضح معلوم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔